السلام علیکم دوستو، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور اسے سبسکرائب کر لیں۔ ویلکم ٹو آن بزنس۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک نئے بزنس پر۔ نیا تو نہیں لیکن ہمارے چینل پہ نیا ہے۔ 2008 سے 2013 تک یہ بزنس میں نے خود بھی کیا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں موبائل فون بزنس پر۔ موبائل فون بزنس کیسے سٹارٹ کرنا چاہیے؟ بزنس خواہ کوئی بھی ہو، ہم اسے سٹارٹ کرنے سے پہلے یا مینجمنٹ کرتے وقت ہی ایک بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ غلطی ہے 95% لوگ سوچتے ہیں ان کو بزنس کرنے کے لیے کروڑوں روپے چاہیے یا کم از کم 10 سے 20 لاکھ روپے تو ضرور ہی ہونا چاہیے۔ یہ سوچ بالکل ہی غلط ہے اور آپ کو مفلوج کر دیتی ہے، اور آپ صرف سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے۔ جو لوگ 10-20 لاکھ روپے خرچ کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو بھی جلدی سے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بزنس بہت پرافٹ دینے والا ہے، مگر ایک دم پیسہ لگانے سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ موبائل فون بزنس کے لیے 100% لوگ شاپ کا انتخاب ہی کرتے ہیں اور شاپ ہی پسند کرتے ہیں۔ ہاں، شاپ اگر اپنی ہے تو بہتر، ورنہ رینٹ پر ہی لی جاتی ہے، اور شاپ کا رینٹ ماہانہ ہوتا ہے۔ رینٹ ہر جگہ مارکیٹ کے حساب سے ہی لیا جاتا ہے۔ آپ جس جگہ شاپ بنانا چاہتے ہیں اس مارکیٹ میں چل پھر کے معلوم کر لیں کہ وہاں رینٹ کیا چل رہا ہے۔ شاپ مارکیٹ کے اندر ہی ہونی چاہیے تاکہ چلتا پھرتا کسٹمر بھی آپ کے پاس آسانی سے آ سکے یا چلتا پھرتا کسٹمر بھی آپ کو مل سکے، ورنہ صرف آپ کے جاننے والے لوگ ہی آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر آپ مارکیٹ سے باہر شاپ بنائیں گے تو آپ کی شاپ پر صرف وہی کسٹمر آئیں گے جو آپ کو جانتے ہیں۔ جی، شاپ تلاش کرنے کے بعد اب باری آتی ہے شاپ کی سیٹنگ کی۔ یہ تو آپ کا ایکسٹرا خرچہ ہے۔ آپ 50,000 لگا کر سیٹنگ کریں یا 5 لاکھ، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا آپ کے لیے بہتر یہی ہے آپ شاپ کا سارا فرنیچر استعمال شدہ ہی خریدیں، لیکن اچھا ضرور خریدیں، مضبوط اور پائیدار ہو۔ اس میں آپ کی بہت بڑی بچت ہوگی۔ ویسے بھی آپ کچھ کمانے کے لیے بزنس کرنا چاہتے ہیں، اخراجات بڑھانے کے لیے نہیں۔ جی ہاں، بزنس کرنے کا مقصد کچھ کمانا ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم ارن کرنے کی بجائے کاسٹ ہی کرتے جائیں گے تو پھر مقصد تو پورا نہ ہوا نا۔ جی، اب شاپ کی مکمل تیاری کے بعد ہم چلتے ہیں مارکیٹ اور دیکھتے ہیں مال کیسے خریدنا ہے۔ دوستو، آج میں یہ ویڈیو 2018 میں بنا رہا ہوں، کوئی دوست 10 سال کے بعد بھی دیکھ سکتا ہے، اس لیے میں مشورہ دوں گا اگر آپ کے کسی دوست کی شاپ ہے تو آپ اس سے انفارمیشن ضرور لے لیں۔ میں بھی آپ کو یہاں کچھ معلومات دیتا ہوں، اسے نوٹ کر لیں۔ ہول سیل مارکیٹ تقریباً ہر بڑے شہر میں موجود ہوتی ہے، وہاں چھوٹے بڑے ڈیلر ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بزنس کارڈ بنوا لیں اور 2-4 ہر وقت اپنی جیب یا اپنے پرس میں رکھیں۔ آپ کسی بھی مارکیٹ میں جائیں، ہول سیل ڈیلر کو اپنا تعارف کروائیں اور اسے اپنے سامان کی لسٹ دیں۔ جی، سامان کی لسٹ تو اب تک میں نے بتائی ہی نہیں ہے، تو لسٹ کیا دیں گے آپ؟ چلیں اب ہم لسٹ کی طرف چلتے ہیں، لسٹ بناتے ہیں۔ جی، کیونکہ ہم لوگ اوپر سوچتے ہیں سب سے پہلے بڑے لیول پر، اس لیے میں آپ کو پہلے بڑی چیزیں ہی لسٹ کروا رہا ہوں۔ جی، لکھیں
فی الحال صرف ہم موبائل فونز ہی بتائیں گے۔ آئی فون 2 عدد جن کی قیمت 20,000 یا 20,000 سے کم ہو۔ سامسنگ اچھی کمپنی ہے بھائی، 2-4 موبائل ضرور ہونے چاہیے۔ 4 عدد پیس سامسنگ موبائل فونز کے جن کی قیمت 8,000 روپے سے 15,000 تک ہو۔ اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو آپ ان دونوں کو ہی چھوڑ دیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ 24 عدد چائنا موبائل فون جن کی قیمت 1,000 روپے سے لے کر 2,000 روپے تک ہو۔ جی 12 عدد موبائل فون صرف نوکیا کے جن کی قیمت 2,000 سے لے کر 6,000 روپے تک ہو۔ جی اب 12 عدد موبائل فون چائنا، لیکن یہ بیسٹ کمپنیز کے ہیں، جو چائنا میں اچھی کمپنیز ہیں اور زیادہ چلنے والے ہیں، جیسا کہ کیو موبائل، G5 وغیرہ، اوپو وغیرہ۔ جی آپ کی موبائل فون شاپ چلانے کے لیے صرف اتنے موبائل فونز ہی کافی ہیں، بلکہ میں تو مشورہ دوں گا کہ آپ یہ سارا مال ایک مرتبہ مت خریدیں۔ آپ ایک بار مارکیٹ جائیں، آدھا مال خریدیں، اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، آدھا خرید لیں اور آدھا 2 دن ڈلے کریں، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور ایک مشورہ آپ کو ساتھ ہی میں دیتے چلیں، آپ کی یہ لسٹ پوری ہو یا نہ ہو، میں آپ کو مشورہ دوں گا، بلکہ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی، ضرور پوری ہوگی۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، موبائل فون کے لیے آپ نے ٹوٹل بجٹ 30,000 روپے سے لے کر 60,000 روپے تک رکھنا ہے، اور کم قیمت آئٹم زیادہ رکھنی ہے۔ مہنگی چیزیں صرف 2-4 پیس ہی رکھنے ہوں گے۔ جی آپ نے یہاں ایک بات نوٹ کی ہوگی، میں نے کسی بھی موبائل فون کا ماڈل نمبر یا کوڈ وغیرہ کچھ نہیں بتایا، تو اس کا جواب ہے گائیڈ لائن میں اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ماڈل آئے دن چینج ہوتے رہتے ہیں اور لوگ نیا ماڈل ہی خریدنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ لیکن چھوٹے موبائل فونز استعمال کرنے والے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کئی سال تک صرف ایک ہی ماڈل استعمال کرنا پسند کرتے ہیں، یا اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو پرانے ماڈل ہی خریدنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ جی ہاں، اب ایک اور بات تو کرتے چلیں، اب اس میں شاپ کیپر کو کیا بچے گا؟ جی موبائل فونز کے کاروبار میں 1,000 روپے کی آئٹم پر 200 روپے پرافٹ ہوتا ہے۔ یہ مختلف علاقوں میں مختلف بھی ہو سکتا ہے، کہیں زیادہ اور کہیں کم بھی ہو سکتا ہے۔ جی 2,000 سے 6,000 تک کی آئٹم پر 200 روپے سے لے کر 600 روپے تک پرافٹ لیا جاتا ہے۔ اچھی اور بڑی کمپنیاں کم پرافٹ دیتی ہیں۔ 10,000 سے 15,000 روپے کی آئٹم پر 600 روپے سے لے کر 1,500 روپے تک پرافٹ لیا جاتا ہے۔ جی ہاں، 16,000 سے لے کر 20,000 روپے کے موبائل فونز پر تقریباً 1,500 سے 2,000 روپے پرافٹ لیتے ہیں۔ اور ایک بات کرتے چلیں، اس بزنس میں سب سے زیادہ بچت موبائل فونز ایسیسری میں ہوتی ہے، اور ایسیسری موبائل فون سے بھی زیادہ سیل ہوتی ہے۔ اس لیے اب میں اگلی ویڈیو موبائل فونز ایسیسری پر ہی بناؤں گا اور ہماری موبائل فون شاپ مکمل ہو جائے گی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ایسی ہی مزید کاروباری ویڈیوز دیکھنے کے
کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے، ورنہ یوٹیوب کی دنیا بہت بڑی ہے، دوبارہ ملنا بہت ہی مشکل ہے اور ناممکن بھی ہو سکتا ہے۔